حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے. تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو، تو چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے، گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس پہ نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ، اب باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی. اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا، واہ واہ، نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں، احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی وہ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सदका और खैरात मत रोको। सुनिए, सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क न रोक दिया जाए। जो लोग बाज़ औक़ात तंगी के शिकार होते हैं ना, वो चेक करें, यार मैंने सदका खैरात देना तो नहीं रोक दिया, मैंने अल्लाह की राह में खर्च करना तो नहीं रोक दिया। ये खर्च करना ही मल्टीप्लाई करके वापस लाता। एक और रिवायत में आता है, गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जो लोग गिन गिन कर देते हैं ना, बस भाई ज़कात पूरी हो गई, इतना ही देना था, अब अगले साल आना। अरे रब्बे करीम तुम्हें अता फरमाई जा रहा है, तुम भी बांटे चले जाओ, तुम भी देते चले जाओ, वो और अपने खजानों से अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो अभी मैंने हदीस पढ़ी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क ना रोक दिया जाए। इस हदीस के तहत फरमाते हैं, इस खौफ से अपने माल को सदका करने से मत रोको कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर माल की तंगी फरमा देगा, ये तुझसे माल रोक लेगा और रिस्क के वसाइल खत्म फरमा देगा। हमें नहीं पता होता, बाज़ औक़ात हम किसी की मदद करते हैं, उसकी दुआ लगती है, हमारे बिगड़े काम बनने संवर जाते हैं, हमारे रिस्क में बरकत शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ गरीब रिश्तेदारों की लोग मदद कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की किफालत कर रहे होते हैं, और बिजनेस चलता रहता है, कारोबार बढ़ता रहता है। इसमें हमारी कोई अकल, हमारी कोई होशियारी, हमारा कोई कमाल नहीं होता। क्या मालूम जिसको तुम किफालत कर रहे हो, हर महीने जिसके घर खाना पहुंचा रहे हो, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हारा रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हें तरक्की मिलती चली जा रही है। तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिल खोल कर खर्च करते रहना चाहिए, सदका देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का यकीन देखो, तवक्कुल देखो, आपका बिलीव कैसा था कि एक बार दो बुजुर्ग हजरत सैयदतुना राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हाजिर हुए, और ये नीयत थी कि हजरत राबिया बसरिया खाना खिलाएंगी, इनका तो खाना भी रिस्क के हलाल पर मबनी होगा। अब हजरत राबिया बसरिया के पास दो ही रोटियां थी, अब दो बुजुर्ग थे, भूख भी लगी हुई थी, वही दो रोटियां आपने दस्तरखान पर इन दोनों बुजुर्गों के सामने रख दी। अभी रोटियां रखी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी साइल ने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दिया जाए। हजरत राबिया बसरिया ने मेहमानों के आगे से दो रोटियां उठाई और उस साइल को दे दी। मेहमान हक्के बक्के कि हम दस्तरखान पर बैठे हैं, हमें भी भूख लगी है, दो ही रोटियां थी, दोनों उठा कर दे दी। मगर यकीन देखो, अल्लाह गनी, अभी वो हैरत ज़दा है कि थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक कनीज बहुत सी गर्म रोटियां लेकर हाजिर हुई और अर्ज की, ये मेरी मालका ने आपके लिए भिजवाई है। हजरत राबिया बसरिया ने रोटियां गिनना शुरू की, वो रोटियां 18 थी। आपने कहा ये रोटियां मेरी नहीं है, जी हुजूर आपके लिए भिजवाई, का मेरी नहीं है, वापस ले जाओ। वो बुजुर्ग देख रहे हैं, दो गई 18 आ गई, 18 भी वापस लौटा दी। जब मालकन के पास वो कनीज लेकर रोटियां पहुंचती है और कहती है, हजरत राबिया बसरिया ने तो वापस लौटा दी हैं। का रोटियां कितनी हैं? का 18। का ये दो बच गई थी, ये भी साथ मिला कर ले जाओ। वापस जाती है, हजरत राबिया बसरिया को फिर पेश करती है कि मेरी मालकन ने पेश की है। फिर रोटियां गिनी, 20 रोटियां थी। आपने कहा हाँ ये मेरी रोटियां हैं, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुझे सच्चा यकीन है, मेरी राह में एक खर्च करो मैं 10 अता फरमाऊंगा। दो दी थी तो 18 कैसे आ गई? अल्लाह की राह में दो खर्च की हैं तो 20 ही रोटियां मिलनी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, जिस दिन ये तवक्कुल पैदा हो जाए ना, जिस दिन ये भरोसा रब पर हो जाए, फिर देखिए कैसे गैब से काम बनते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई खर्चा करते ही इंतजार करना शुरू कर दे कि आज जनाब मस्जिद के डब्बे में 10 रुपए डाले थे, अब देखो 100 रुपए कम मिलते हैं। पूरा दिन गुजर गया, 100 रुपए नहीं मिले, अगला दिन गुजर गया, फिर भी 100 रुपए नहीं मिले, ये तो एक के 10 मिलने थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रहे रब की रिजा और रब हमारे बारे में हमेशा याद रखे। अल्लाह के जो फैसले हैं ना, इस पर यकीन कर लो कि अल्लाह के जो फैसले हमारे बारे में है ना, वो हमसे बेहतर रब जानता है, और रब हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला फरमाता है। जरूरी नहीं कि आपने सदका दिया आपका माल ही बढ़ जाए, हो सकता है उस सदके की वजह से आपसे कोई आफत दूर हो जाए, आपसे कोई मुसीबत दूर हो जाए। मुझे बताएं, आपने 10 रुपए दिए मस्जिद में, 100 रुपए नहीं मिले, लेकिन आप पर आपका एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक्सीडेंट से आप बच गए। आप पर कोई खतरनाक बीमारी आने वाली थी, आप उससे बच गए।
تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا، احادیث بھری ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا. آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب نیچے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی. مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھی بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی. بیابان جنگل تھا. اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1,00,000 روپے مل جائیں گے. نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے
تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے، اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے، سبحان اللہ۔ قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل، اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو، میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو، صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو، اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدری چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے آقا کی حدیث، اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، عورت خود کھا رہی تھی، لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا، خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، کھانا بچ گیا، چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو، کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو کسی غریب کو دے دو، چھوٹے ہو گئے کپڑے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ اچھا سردیاں آ گئی، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کمبل پرانے پھٹ گئے، ہمارے گھر کے لیے نئے لینے، چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو۔ ایوری تھنگ، وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو، اپنے لیے خرید رہا ہے تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خرید رہا ہے تو بہترین کھانا، اپنے لیے سویٹر سردی میں خرید رہا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا،
اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے. گھر میں 4 بچے ہو نا, ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار, سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے, اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ چلتا ہے اس کا, اس کو انجینئر بنائیں گے. اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے, بہت شرارتی ہے, کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا, پیر بھی لڑاتا ہے اس کا, تھوڑا سا معذور بھی ہے, اس کا کیا کریں گے, یہ مدرسے میں دے دو. اب اپنے آپ سے پوچھو, اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں, بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے, اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی, یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے, جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی کام نہیں, اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں. اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں, اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے نہیں یار پہلے میں کھا لوں, پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا, پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے, پہلے میں اپنا کام کر لوں, اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی, اچھا دو گے, دل سے دو گے, اخلاص سے دو گے, اللہ کی رضا کے لیے دو گے, پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا, اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا, خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا, حدیث سنا رہا ہوں. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی, پکارتی رہی, میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ, اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو, اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا, تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے, ایسا بکار ہے, ایک تو ان سے نیکی ہونے نہیں دیتا, نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں, میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے, میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں, آج کل بڑی گرمی تھی جناب, اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے امام صاحب, اب امام صاحب نہیں ہے ہمارا, وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں, مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں, مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے, مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے, میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم, خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے, اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا, ایک بزنس مین تھے, ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا, ہم بیٹھے تھے, چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی, اس کو گھر دلوایا, پوچھے اس سے. مجھے کہتا پوچھے اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا, یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی, تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی, یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ صدقہ تو گیا, صدقہ تو ضائع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو, الٹا گناہ ہو گیا. آپ نے دل آزاری کی, اسے ذلیل کیا.
अल्लाह अकबर। उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और एक और हमारी अम्मी हुजूर का तरीका सुनो, असलाफ कैसे थे, अल्लाह अकबर। वो जब किसी अपने गुलाम को पैसे देती ना, कहती जाओ किसी गरीब को सदका करके आओ, तो कहती उससे हमारे लिए इस सदके के बदले दुआ ना करवाना। क्यों? कि सदके का बदला अल्लाह से लेंगे। अच्छा, अगर वो कोई दुआ दे देता तो कहती दुआ नोट करवा के आना, नोट करके आना। अब वो गुलाम आके बताता कि अम्मा हुजूर मैंने एक गरीब को पैसे दिए, आपके दिया वो सदका दिया, उसने आपको ये वाली 4 दुआएं दी हैं। आप हाथ उठाती और वही 4 दुआएं उस गरीब के हक में करती, फरमाती दुआ का बदला दुआ हो गया, सदके का सवाब अल्लाह से लेंगे। ये माइंडसेट कि हम किसी से क्यों मदद चाहें, हम किसी से रिप्लाई क्यों चाहें। हमारा एक और तरीका क्या होता है, अच्छा या तो एहसान नहीं जताएंगे ना, तो सदका देकर क्या कहेंगे, अब जिसको सदका दिया ना या जिसकी मदद की, घर बना दिया, शादी कर दी, कर्जा दे दिया, अब दिल में तमन्ना होगी मैं जब भी जाऊं ना ये मेरी इज्जत करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे चाय पे बुलाए, मैं इसके घर जाऊं तो स्पेशल तरीके से बिठाए मुझे। ये क्यों तमन्ना है कि जो मैंने सदका दिया है उसका रिप्लाई मिले। बल्कि यहाँ तो होता है किसी को उम्रे पे भेज दे ना, कोई मदीने भेज दे, उम्रे पे भेज दे, हर चक्कर में मेरे लिए दुआ करना, हाँ मेरे नाम का उम्रा करना, बार बार सरकार की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुद सोचिए कि आप जो दे रहे हैं उसका बदला चाह रहे हैं। अरे आप दे दीजिए और अल्लाह से बदले की उम्मीद रखिए, वो रब्बे करीब बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज ये जहन बना लीजिए कि हमने इंशाअल्लाह हर हाल में, गुर्बत में, तंगी में, फराखी में, कुशादगी में, हर आलम में इंशाअल्लाह हम सदका और खैरात करते चले जाएंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने देखो कैसे फवाइद लिखे, सुनते जाइए, झूमते जाइए और जोर जोर से सुभान अल्लाह कहते जाइए। आला हज़रत फरमाते सदका देने से उम्रें ज्यादा होंगी, रिस्क की वुसअत और माल में कसरत होगी, उसकी आदत से कभी मोहताजी ना होगी, खैरो बरकतें पाएंगे, आफतें बलाएं दूर होंगी, बुरी कज़ा टलेगी, 70 दरवाजे बुराई के बंद होंगे, 70 किस्म की बला दूर होगी, उनके शहर आबाद होंगे, शिकस्ता हाली दूर होगी, खौफे अंदेशा जाइल और इत्मीनाने खातिर हासिल होगा, मदद इलाही शामिल हो जाएगी, रहमत इलाही उनके लिए वाजिब होगी, मलाइका उन पर दुरूद भेजेंगे, रिज़ाए इलाही के काम करेंगे, इनके गुनाह बख्शे जाएंगे, मग़फ़िरत इनके लिए वाजिब होगी, इनके गुनाहों की आग बुझ जाएगी, रोजे कयामत दोज़ख से अमान में रहेंगे, आतिशे दोज़ख इन पर हराम होगी, और अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक की नालैन के सदके सबसे पहले दाखिले जन्नत होगा। फिर क्यों ना सदका और खैरात करें, फिर क्यों ना अल्लाह की राह में खर्च करें। अरे दिया भी रब ने है, मेरे और आपके पास तो कुछ भी नहीं ना अपना, किसने दिया हमें, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, उसी की राह में खर्च करें, फिर वो इनाम भी दे, मल्टीप्लाई करके अता भी करे, फिर भी हम कंजूसी करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो बांटने वाला, पहले एक तारीफ आप समझ लें, 4 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है जव्वाद, जिसकी आदत होती है झूठ, एक होता है सखी, जव्वाद के बाद आता है सखी, फिर कंजूस जिसको अरबी में बखील कहते हैं, और एक उससे भी नीचे का दर्जा है जिसको कहते हैं शोह। ठीक है, अब इन चारों की तारीफ समझ लें। जव्वाद कौन होता है? जव्वाद वो होता है जो अपनी जात पर खर्च ना करे, दूसरों पर खर्च करता रहे, और हमारे आका जव्वाद हैं। नबी ये पाक आला हज़रत लिखते हैं ना, वाह क्या जू तो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका बांटते बांटते बांटते, यहाँ तक रिवायतों में लिखा कि नबी पाक के पास कोई जाहिरी नेमत होती, सहाबा आते, नबी पाक बांटते रहते। अब जाहिरी नेमत खत्म हो गई, अब कोई साइल आ जाता, आका ये ना फरमाते मेरे पास खत्म हो गया है, नहीं है, फरमाते जाओ फला दुकान से मेरे नाम से खरीद लो, उसको रकम मैं अदा कर दूंगा। जव्वाद, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, उस वक्त तक तो शायद हम ना पहुंच सके। अब आते हैं सखी। सखी क्या है? सखी की तारीफ ये है जो अपनी जात पर भी खर्च करे और दूसरों पर भी खर्च करे, ये बंदे को बनना चाहिए, सखी होना चाहिए। फिर आते हैं बखील, कंजूस। कंजूस ये जो अपनी जात पर खर्च करे, किसी और पर खर्च ना करे, बस मैं अपना ही करूंगा, किसी और का नहीं, ज़कात भी ना दे, पूरे सदके भी अदा ना करे, ये है बखील। और चौथा उससे भी गया गुजरा, वो कौन है? शोह, अरबी में कहते हैं वो शख्स है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं स्टिंजी,
مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوز کہہ لیں اس کو، واللہ عالم، وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے. ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا. ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئی. تو اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. اب حدیث سناتا ہوں. یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. سخی جو ہے وہ تین چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو. آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب غور کیجئے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمائے جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے. کس سے؟ کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے، ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے. ایک بڑی پیاری بات کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو. سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے. بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں، میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کم ہی تو ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے، کم بڑھ کہاں رہے، کم ہو رہے ہیں. اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں. اب سنو میرے آقا کی حدیث ہے، سبحان اللہ. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی. آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس پہ کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفها، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں بقیہ کلھا غیر کتفها، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے. سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. بی بی عائشہ نے کہا، نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا باٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں. تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے. بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے. تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا. لیکن عقل مند کیا کہے گا، آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا. اسی طرح گھر کی جو ہے وہ
مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔